آگ کا کام ہے میرے بھائی جلا دینا، آگ کا کام ہے راکھ کر دینا، لیکن سوال یہ بنتا ہے لیکن آگ نے اثر نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم کا کمال نہیں تھا، یہ میرے نبی کے نور کا کمال تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم مختصر سے وقت کے اندر، جیسا ہم نے کچھ عید کے موقع پر بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل ان ہستیوں کا کچھ ہم نے تعارف سنا تھا، ان کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں ہم آج سماعت کریں گے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تبلیغ شروع فرمائی، دین کی طرف لوگوں کو بلایا، دیکھا کوئی سورج کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی چاند کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی درختوں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ان کی پوجا کر رہا ہے۔ اب ان کا ایک دن ایسا تھا جیسے ہمارا یہ عید کا دن، ایسے ہی ان لوگوں کا بھی ایک تہوار ہوتا تھا۔ وہ اس دن کیا کرتے تھے، سارے لوگ جنگلوں میں چلے جاتے، سارا دن ایسے دن کو گزار دیتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ فرمایا نہیں، میں کسی غلط کام کی طرف نہیں جاؤں گا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ فرمایا کہ ہم کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے، ہم وہی کام کریں گے جس کام کا حکم میرا رب مجھے دے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹو کے اندر تھے کہ مجھے کوئی موقع ملے ان کو میں اجتماعی طور پر یہ بات سمجھاؤں۔ اب وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اب جو ان کا بت خانہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا کواڑا چک کے آپ چلے گئے۔ آپ نے کسی کا بازو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ، کسی کے ہونٹ، کسی کا نام، کسی کا سر اڑا دیا، سب کو آپ نے نقصان پہنچایا، یعنی زخمی کر دیا سب کو۔ جب وہ سارے شام کے وقت اپنے گھروں کی طرف لوٹے تو بت خانے میں آئے، دیکھا کہ بتوں کی کیا بری حالت کر رکھی ہے۔ آپس میں میٹنگیں کرنا شروع ہو گئے، سب کی سوچ ایک جگہ پر آ کر اکٹھی ہو گئی کہ سارے لوگ تو گئے تھے، اگر اس بستی کے اندر کوئی موجود تھا تو ان کا نام حضرت ابراہیم تھا، ان کے علاوہ کوئی بندہ یہ کام کر سکتا نہیں۔ اب حضرت ابراہیم نے کوئی بات سمجھانی تھی ان کو، وہ سارے اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم تو پہلے ٹو میں تھے، چلو میں ان کو کوئی بات سمجھاتا ہوں سچی۔ فرمایا کہ تم کیا کہتے ہو کہ تمہارے خداؤں کو نقصان پہنچا؟ فرمایا وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو اپنے نقصان سے خود کو نہ بچا سکے۔ فرمایا کیسے وہ تمہارے خدا تھے، وہ تو اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکے۔ فرمایا جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیسے بتائے گا، وہ تمہاری کیسے حفاظت کرے گا؟ جو خود اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکا، خود اپنی حفاظت نہیں کر سکا، وہ تمہیں کیا حفاظت کرے گا، تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اے ابراہیم، تم نے اچھا نہیں کیا۔ لہذا بادشاہ تک بات پہنچ گئی، حضرت ابراہیم کو بلا لیا گیا، کہا کہ اے ابراہیم بتاؤ یہ کام تمہارا ہے۔ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جن کو تم مانتے ہو یہ خدا نہیں، میرا خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ رب کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ ایک خدا کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، دین کی طرف آؤ، اچھی باتوں کی طرف آؤ۔ انہوں نے بجائے بات سمجھنے کے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو آگ کے اندر ڈالیں گے۔ پھر لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دی گئیں، بہت بڑی وہ آگ جلائی گئی۔ تاریخ کے اندر سب سے بڑی یہ آگ تھی، اتنی اس کی تپش تھی کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزر سکتا نہیں تھا، اتنی تپش، اتنی بڑا وہ حال تھا جس کے اندر آگ لگائی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب آگ کی تپش اتنی تھی کہ کوئی قریب جاتا تھا وہ بھی روسٹ ہو جاتا تھا، اتنی تپش تھی۔ انہوں نے ایک منجنیق تیار کی گئی، اس کے اوپر بٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر اس منجنیق کو آگ کی طرف دھکیل دیا۔ اب سنیے گا، اب وہ منجنیق جو تھی وہ آگ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اتنے میں
جبریل امین آ گئے، کہنے لگے کہ اے ابراہیم کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، آپ آگ کی طرف جا رہے ہیں، بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اور فرشتہ آتا ہے، حضرت حکم فرمائے، اب جو کہیں گے ویسا کر دیا جائے گا۔ اب حضرت ابراہیم کا اللہ کی ذات پر توکل دیکھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیے۔ کہا کہ جس رب کے ساتھ مجھے محبت ہے تو میں اپنے رب کے علاوہ کسی سے شکایت کیوں کروں، کسی کے ساتھ شکوہ گلہ کیوں کروں؟ فرمایا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری حفاظت بھی میرا رب ہی فرمائے گا۔ اب آگ کا کام ہے چیز کو جلا دینا، راکھ کر دینا، سوا بنا دینا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر چلے گئے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے آپ کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر تشریف لے گئے تو آپ نے مسکرانا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے آگ دیکھ میرا خلیل تیرے اندر آ گیا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ دیکھ میرا خلیل تیرے اندر آ گیا ہے، نہ اتنی گرم ہو جانا میرا خلیل پریشان ہو جائے، نہ اتنی ٹھنڈی ہو جانا میرے خلیل کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اے آگ میرے خلیل کے لیے سلامتی والی آگ بن جاؤ، اے میرے خلیل کے لیے سلامتی والی آگ بن جا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو بھی پاس کر لیا۔ آگ کا کام ہے میرے بھائی جلا دینا، آگ کا کام ہے راکھ کر دینا، لیکن سوال یہ بنتا ہے لیکن آگ نے اثر نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں، اس کے اندر حضرت ابراہیم کا کمال نہیں تھا، یہ میرے نبی کے نور کا کمال تھا، یہ میرے نور محمدی سرکار کا نور محمدی تھا جو پیشانی کے اندر چمک رہا تھا۔ آگ نے کہا میری کیا مجال ہے میں اس نور کی طرف آگے بڑھ سکوں، بلکہ میں تو اس نور کو بھی ویلکم کرتی ہوں۔ آگ نے کوئی اثر